سوچئے کہ جب وہاں مثلا یہی علماء دیوبند کے یہ اکابرین اس طرح مخالفت کرتے تھے اس مطالبے کی تو ان کے تلامذہ اور ان کے مرید اور ان کے معتقدین ان کی تائید میں کہاں تک نہ جاتے. وہاں کی بات چھوڑیے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس مخالفت کے باوجود پھر یہ ادھر کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے. مولانا مفتی محمود مرحوم مولانا مدنی کے خاص جانشینوں میں سے تھے، یوں کہ یہ خاص تلامذہ میں سے کہہ دیجئے. یہاں پاکستان میں دیوبندی حضرات کے وہ قریباً مرکز تھے. وہ تاریخ پاکستان کے مخالفت رہے تھے. یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کے اعتراف میں کوئی باک نہ سمجھا. اخبار نوائے وقت میں اپنی ایک اشاعت میں یہ لکھا تھا کہ قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود اپنے خصوصی انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں زیادہ صوبائی مختاری میں خود مختاری میں مسلمانوں کا مفاد بہتر طور پر سمجھتے تھے، اس لیے تحریک پاکستان کے مخالف تھے. اس زمانے کے جمعیت العلماء پاکستان کے ایک سینئر نائب صدر مولانا سید محمود شاہ گجراتی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مولانا مفتی محمود نے خود پی این اے کے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو قائم کرنے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ اس گناہ میں تو شامل نہیں تھے، لیکن اس گناہ کی نتیجے میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں تقسیم کے لیے سب سے اولی صف کے اندر کھڑے تھے. بہرحال یہ بات آگے چل کے آئے گی، اس کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اب سوچئے آپ حضرات کہ اس کی مخالفت کس شدت سے وہاں نہ ہو رہی ہوگی جو اس کو گناہ اور مفتی صاحب نے تو فرما دیا تھا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، اس میں شریک ہونا کفر ہے. یہ دیوبندی حضرات تھے. دوسرا وہاں کا فرقہ بریلوی حضرات کا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم انہی پر مشتمل ہے. آج پاکستان میں ان کے نمائندہ مولانا نورانی صاحب ہیں. ان کی مخالفت اقبال اور قائد اعظم دونوں کی. ان کے فرقے کی اس زمانے کی شائع شدہ ایک کتاب ہے تجانب اہل السنت عن اہل الفتنہ. اس میں وہ علامہ اقبال کے خلاف صفحات پر صفحات سیاہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے، ان کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ واسطہ ہی کیا ہو سکتا ہے. اور قائد اعظم کے متعلق ارشاد ہے بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر، اردو میں تو مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں کچیچیاں لے لے کے جاتے ہیں. پہلے نہیں اتنا لطف ہوا، اب سنیے اب کچیچی کے بعد کہ بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر مرتد اور شر اللعام ہے اور بے توبہ مرا تو مستحق لعنت عزیز علام ہے. سن رہے ہیں آپ؟ کن مراحل سے گزرا تھا آپ کا یہ قافلہ؟ ہم سے پوچھیے عزیزان. اسی فرقے کے ایک اور ممتاز عالم تھے مولانا اولاد رسول. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا الجوابات السنیہ. اس میں حزب الاحناف، یہ ان کی مشہور ہے نا، ان کے مولانا ابو البرکات سید احمد مرحوم کا یہ فتویٰ درج تھا
کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے۔ مسلمانوں کا عوام مذہب پرست طبقہ واقع ہوا ہے، اور یہی وہ اکابر دین تھے ان کی نگاہوں میں جن کی ایک ایک بات سند رکھتی تھی۔ دیوبندی علماء کو آپ دیکھ چکے ہیں، یہ اب بریلوی علماء تھے، اور یہی تو تھے سنیوں میں۔ اہل حدیث تو ان سے بالکل الگ طبقہ تھا۔ تیسرا میں نے گنایا ہے آپ کے سامنے، احرار تھے، مجلس احرار، وہ شورش اور شور اور غرغلہ اور ولولہ، ان کا انداز ہی یہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی مخالفت، وہ کانگریسی مولوی تھے، نیشنلسٹ ملا۔ قائد اعظم نے ایک پارسی نژاد خاتون سے شادی کی تھی، اگرچہ اس سے پیشتر طے ہو گیا تھا معاملہ شادی کا۔ قائد اعظم کی شرط یہ تھی کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے، پھر شادی کی جا سکے گی۔ اس نے اسلام قبول کیا، مسجد میں نکاح ہوا اسلامی طریقے کے مطابق۔ ملک بھر کے اخباروں میں اس کا شہرہ چرچا ہوا، تصویریں تک شائع ہوئی، لاہور کے سول ملٹری گزٹ تک میں بھی اس کی اشاعتیں ہوئیں۔ اور مجلس احرار کے ایک شاعر تھے مولانا مظہر علی اظہر، انہوں نے ایک شعر کو عام کیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم؟ یعنی جھوٹ بولا، تہمت تراشی اور کافر اعظم کہا۔ اسی مجلس احرار نے ایک ریزولیشن آپ نے یہاں پاس کیا تھا، 1946 تک کی بات ہے یہ، کہ یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے۔ آپ غور فرمایا آپ نے کہ یہ مذہب پرست طبقہ جو تھا، یہی تھے سارے سرکردہ ان کے ہاں کے۔ میں نے ایک ایک دو مثالیں صاحب صرف دی ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک کی مخالفت میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی، اور طلوع اسلام کے تو فائل بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے۔ اب آئیے اس عناصر اربع کے آخری مہرہ کی طرف۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم، جماعت اسلامی والے، انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت اور لیگ کی مخالفت کو اپنا زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ حیدرآباد دکن سے وہاں صرف ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، ترجمان القرآن۔ سیاسی یا مذہبی طبقے میں ان کی ابھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ وہاں سے پنجاب کیسے آئے، یہاں آ کے انہوں نے مرکز کیسے اپنا بنایا۔ پہلے وہ مسلم لیگ کے طبقے میں مقبول ہوئے اپنے ان مضامین کی بنا پر جو وہ علامہ اقبال کے فلسفہ اور لیگ کے اس مطالبہ یعنی دو قومی نظریہ کے حق میں لکھا کرتے تھے۔ ان کے یہ مضامین ایک بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ کتاب کا نام تھا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 2 حصوں میں تو وہ کچھ ہے کہ جو علامہ اقبال اور مسلم لیگ کے مطالبات کے حق میں تھا، اس سے تو وہ مقبول ہوئے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ جب شائع انہوں نے کیا تو جس انداز سے انہوں نے مخالفت کی ہے، وہ جتنے یہ باقی میں نے ذکر جن کا کیا ہے وہ سب سے آگے بڑھ گئی اس معاملے میں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا لیا تھا۔ انداز یہ تھا کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہو۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم کا مطالبہ یا تحریک پاکستان سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں اٹھی تھی، یہ خالص دین کا تقاضا تھا۔ اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہی یہ عمارت استوار ہوئی تھی،
اور اسی بنا پر عوام میں یہ مقبول ہوتی چلی جا رہی تھی کہ ایک اسلامی مملکت کے قائم کرنے کے لیے یہ تحریک بنائی گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس تحریک کے قائدین میں سے قائد اعظم سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مقتدی تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی الف بے بھی جانتا ہو، اور عوام میں اسے مشہور کرنا، پھر یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ عوام میں یہ مشہور کرنا، جو محض اس لیے اس تحریک کے ساتھ تھے، قائد اعظم کو اپنی وفاداریوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے کہ یہ ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ کہنا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اسلام جانتے پہچانتے یا اسلام کی خاطر کچھ کر رہے ہیں، اسلام سے ناواقفیت اور سراسر غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی۔ مسلسل یہ پروپیگنڈا تھا۔ میں اس داستان میں نے عرض کیا، تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، ورنہ سوال یہ بھی تھا کہ یہ وہاں حیدرآباد دکن سے تشریف لائے تھے، بالکل کلاش تھے، یہاں آ کے یہ ساری تحریک چلی تھی، کہاں سے چلی تھی؟ ذرائع کیا تھے اس کے؟ سرمایہ کہاں سے آتا تھا؟ چھوڑیے اس قصے کو۔ اسی کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے جماعت ہے، نہ ان کی امارت اسلامی اصطلاح کی روح سے امارت ہے، ان کی اس امارت کو کسی حیثیت سے بھی سمع و طاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ محض لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروائی کرنے والوں کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی تنظیم اسلامی نقطہ نظر سے مفید ثابت ہوگی، ان کی کند ذہنی ماتم کی مستحق ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ یہ وہاں کے عوام کو بتایا جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا کہ بات اس وقت مطالبہ ایک خطہ زمین حاصل کرنے کا ہے کہ جہاں ہم مسلمان اپنی منشا کے مطابق آزاد حکومت قائم کر سکیں، اس لیے اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے اس میں تو آپ ممد و معاون ہوں یا کم از کم مخالفت نہ کرتے ہوں۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ہی صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو معجزہ سمجھوں گا۔ ان سے کہا کہ اس تاریخ سے یا اس مطالبہ سے کہ ملک میں ایک الگ خطہ زمین ایسا مل جائے جس میں مسلمان آزاد حکومت قائم کر لیں۔ وہ کہتے تھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے۔ مسلسل مخالفت جاری رہی۔ 1947 آ گیا، آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے کہ تقسیم میں ملک جو ہے اس پہ راضی ہو جائے گا انگریز۔
یعنی پاکستان کے حصول کے آثار نمایاں ہو گئے، تو انہوں نے مسلمان اکثریت کے جو علاقے تھے ان کو چھوڑ کر ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں اپنے جلسے کرنے شروع کیے، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ اکثریت والے صوبے تو اپنی الگ حکومت اور مملکت لے کے الگ ہو جائیں گے، تمہارا بعد میں کیا حشر ہوگا، تم تو ان کی مخالفت کرو۔ اپریل 1947 میں انہوں نے ٹونک، پٹنہ، مدراس وغیرہ کے علاقوں میں اپنے جلسے کیے۔ ٹونک کے اجلاس میں ان کی اپنی جماعت کے ایک شخص نے مودودی صاحب سے یہ کہا کہ یہ لوگ ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں تو ان کی معاونت کرنی چاہیے، وہاں جا کے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس قسم کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں 1947 تک میں، تو پھر کس منہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے۔ اور ان کے ایک اہم رکن ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کر لینا ضروری ہے، یعنی مملکت یا حکومت بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ خطہ زمین حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں۔ حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھدار و بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ حکومت کے قیام کے لیے آپ کو اینٹ اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی اطاعت زمین تاکتے پھریں، خلا میں بنائیے اوپر۔ ان کے ذہن میں ہوگا یہ آسمان تک پہنچنے والے جو ہیں، اب تو خدا کے اندر یہ کھڑا کر دیتے ہیں نا اسٹیشن اس قسم کا کہ آپ کو اطاعت زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ سن 40 سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کے 47 آخر تک یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوتی چلی جائے۔